ذمہ داری مسلمان بھول گیا اپنا کام، اپنی حیثیت، تو آج دکاندار بن کر زندگی گزار رہا ہے، کوئی زمیندار بن کے زندگی گزار رہا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے اپنی ساری صلاحیت اس نے ڈاکٹری پر لگائی دی ہے، کوئی پروفیسر بن کر، کوئی وکیل بن کر، کوئی کارخانے دار بن کر. تبلیغ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا، اجتماع. کیا ہم اپنی حیثیت کو پہچانے؟ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونا، وزیر اعظم ہونا یہ چھوٹی بات ہے، مسلمان ہونا یہ بڑی بات ہے. دکاندار بعد میں، زمیندار بعد میں، افسر وزیر بعد میں، ڈاکٹر پروفیسر بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں. کیا مطلب؟ ہماری جان مال اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. اسلام چمکے دنیا میں، اسلام چمکے، اس کی فکر. ایک ہے دکان چمکے، ایک ہے زمیندارہ چمکے، ایک ہے کارخانہ چمکے، ایک ہے میرا عہدہ، میری ڈگری. نہیں، اسلام چمکے. اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا. اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو عزت ملے گی. مسلمان کی عزت وہ دکانوں سے نہیں، مسلمان کی عزت کپڑوں سے نہیں، مسلمان کی عزت عہدوں سے نہیں، مسلمان کی عزت ڈگریوں سے نہیں، مسلمان کی عزت گاڑیوں سے نہیں، مسلمان کی عزت بنگلوں سے نہیں. مسلمان کی عزت اسلام کی عزت میں ہے، اسلام کی عزت میں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح حضرت نے عرض کی، حضرت کپڑے بدل لے، سواری بدل لے، کیونکہ شام استقبال میں کھڑا ہے. ایک ہاتھ مارا سینے پر اور فرمایا ہماری عزت کوئی کپڑوں سے ہے، ہماری عزت کوئی سواریوں سے ہے. اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ تو اسلام کی وجہ سے دی ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو سبق دیا، ایک پیغام دیا. اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے ہم پہلے ذلیل تھے. ایک ہے اسلام پر ظلم، ایک ہے مسلمانوں پر ظلم. مسلمانوں پر ظلم وہ غیر مسلم کرتا ہے، اور اسلام پر ظلم تو مسلمان کرتا ہے. اسلام پر ظلم، اسلام کو اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنی شادیوں سے نکال دیا، اپنے لباس سے نکال دیا، اپنے کاروبار سے نکال دیا. جب مسلمان اسلام پر ظلم کرتا ہے پھر غیر مسلم مسلمان پر ظلم کرتا ہے. بڑا ظالم کون ہوا کہ مسلمان ہے، کہ اسلام کو زندگی سے نکالا ہے. تبلیغ اجتماع، چلو بھائی اجتماع بھائی کراچی کا، چلو بھائی اجتماع رائے وین. یہ کیا ہے؟ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانے، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے. ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے. نماز نہ پڑھنے والا اس کو احساس ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، یہ میرا قصور ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا. روزہ نہ رکھنے والا اس کو احساس ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، میری غلطی ہے، میری کمزوری ہے، میں روزہ نہیں رکھ پاتا. زکوٰۃ نہ دینے والا مانتا ہے کہ غلطی پر ہوں. حج نہ کرنے والا احساس ہے کہ ہاں حج کرنا چاہیے. ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، بڑے بڑے خیر کے کام اشراق پڑھ کے نکلتا ہے. پہلی سب میں نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے. لیکن اس نے دین کی محنت کو چھوڑا. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، مسجدیں آباد ہو، 100% لوگ نمازی بنے، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے.
اس کو کیا ہے؟ اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی تلاوت، اپنا حج، اپنا عمرہ، اپنا اعتکاف، اپنے خیر کے کام ہیں، اپنے خیر کے کام، اور ساری صلاحیت دکان پہ، دفتر پہ، کاروبار پہ، ذمہ داری پہ، پیسہ کمانے پہ، ڈگریاں لینے پہ۔ وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا۔ تبلیغ کا کام، دین کی محنت صرف چھوڑی نہیں بلکہ بھول گئے اپنی حیثیت کو۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ سبق یاد دلوانا ہے، سبق یاد، ہو بھائی ہم مسلمان ہیں، ہو بھائی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہمارا پہلا کام، ہمارا بڑا کام، ہمارا اہم کام، ہمارا سب سے اونچا کام، سب سے زیادہ ضروری کام، یہ اسلام دنیا میں چمک جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پہلی بات، سب نیت کرے، ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ جذبہ ہو، کیا مالدار بننے کے شوق، کیا افسر بننے کے شوق، کیا وزارتیں لینے کے شوق، کیا دنیا میں نام، نہیں، ہمارا شوق اللہ کا دین زندہ ہو، واہ واہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ ہاں، عائشہ فرماتے تھے حجت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ، آج فلاں جزیرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ جذبہ ہو، عزم ہو۔ آج تک یہ 30 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال زندگی کے گزر گئے، 50-60 سال زندگی کے گزر گئے، ہماری صلاحیت کہاں لگ گئی؟ ضرورتوں کے پورا کرنے پر، مال کے کمانے پر، مال کے بڑھانے پر، خواہشات پوری کرنے پر یہ ظلم ہوا۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، جہاں اس چیز کو لگانا تھا وہاں نہ لگایا، غیر جگہ لگا دیا۔ یہ صلاحیت دی تھی اللہ نے کہ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگاتے، وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر، خواہشات پوری کرنے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر، یہ ہم سے ظلم ہوا، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں، دین کی محنت میں، اعلاء کلمت اللہ اور دین کی نشر و اشاعت، سارے انسانوں کی ہدایت، اس میں جو ہم سے غفلت ہوئی، ہم اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں پہلے یہ محنت کرنی ہے، کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ کس کو پہچانے؟ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی میں صبح ہی صبح، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ 24 گھنٹے کا نظام اللہ نے ایسا بنایا کہ پوری دنیا میں ہر وقت اذان کی آواز گونج رہی، کہیں فجر، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء، 24 گھنٹے آوازیں گونج رہی ہیں کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں، اور کون تھا؟ اللہ۔ اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ ہاں، سب فقیر ہیں اور غنی کون؟ اللہ۔ سب مخلوق ہیں، خالق کون؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم کون؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں، قوی کون؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون؟ اللہ۔ ہاں، تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کو ساتھ لینا ہے؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہمارا معبود کون ہے؟ ہمارا محبوب کون ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا مطلب؟
لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ مقصود بھی کون؟ اللہ۔ معبود بھی کون؟ اللہ۔ محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے تو اے دنیا کے تاجروں اور اے دنیا کے زمینداروں مالداروں اور اے دنیا کے وزیروں اور سرداروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ محبت کرنی تو کس سے کرو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ راضی کرنا ہے تو کس کو کرو؟ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، وہ یہی صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے۔ آج رفتار بہت تیز ہے، بہت تیز رفتار ہے، لوگوں کی رخ غلط ہے، رخ غلط ہے۔ تبلیغ میں رخ صحیح کروایا جا رہا ہے کہ اے دنیا کے انسانوں ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہمارے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ تو کس کو راضی کرے؟ 10 عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں، چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے، خالہ، پھوپھی، چچی، نانی، تائی، ممانی، 10 عورتوں میں ماں بیٹھی، بچے کو بھوک پیاس لگی تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف، خالہ کی طرف نہیں، پھوپھی چچی کی طرف نہیں، وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی ہے۔ تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ۔ تو سب کا رجوع ہو کس کی طرف؟ مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ وہ بچوں بیٹھ جاؤ بھائی، یہ جو کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں وہ بیٹھ جاؤ بھائی، مناسب نہیں ہے آگے آنا، جہاں جگہ مل رہی وہیں بیٹھ جاؤ بھائی۔ یہ محنت ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، اس کو بولنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، ہر غریب امیر تک پہنچنا اور پیار محبت سے یہ سمجھانا، او میرے بھائی ہم کس کے محتاج ہیں؟ دکان ہے اس میں نفع رکھنے والا کون؟ زمیندارہ ہے، کھیتی اگانے والا کون؟ شادی کی ہے اولاد دینے والا کون؟ اولاد کو تندرست بنانے والا کون؟ بیمار ہو تو شفا دینے والا کون؟ تو کس کی طرف رجوع کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے، ایک کافر یہودی آیا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھلی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے میں یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ خالی ہاتھ ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ بغیر خوف، بغیر گھبراہٹ، بغیر جھجک کے فرمایا اللہ، کون بچائے گا؟ فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا لی، فرمایا تو بتا کہ تجھے میرے سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، تو آپ نے فوراً دعوت دی، فوراً دعوت دی۔ داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، گھبرا گئے، آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کیسی خوبصورت بات، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان،
جن کا تیسرا کون؟ اللہ. ہاں، یہ ہے سمجھنا، یہ ہے سمجھانا، یہ ہے بولنا، یہ ہے سننا، اس کو لے کے پھرنا، گھر گھر جانا، ہر غریب امیر تک پہنچنا. اور پیار محبت سے، او میرے بھائی، او تاج دکاندار صاحب، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو راضی. کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو ساتھ. وہ ہے مسئلے حل کرنے والا. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. جس کو چاہے بادشاہ دے، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے. یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے. دیکھو عام طور پر نا لوگ تعویذ لیتے ہیں نا کہ جی کوئی تعویذ دے، اولاد نہیں ہے، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے. اب ایک غریب آدمی، اس کے ماشاءاللہ 10 بچے ہو گئے، وہ تعویذ لینے گیا کہ تعویذ دے دے کہ مجھے اولاد نہ ہو. اس کو تعویذ دیا، اگلی دفعہ جڑواں ہو گئے. تو جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ. بس یہ سمجھنا ہے. کس کو راضی کرو، کس سے محبت کرو، کس کی طرف دوڑ لگاؤ، کس سے دوستی لگاؤ، کس کو ساتھ لے لو. کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا، اللہ کو ساتھ لے لینا، اللہ کو راضی کر لینا. اور ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا. تو اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، اے دنیا کے مالداروں، سرداروں، کس کو راضی کرو، کس کو ساتھ لے لو. اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. نمونہ کون ہے زندگی گزارنے کے لیے؟ سب سے بہترین نمونہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان کی اتباع کرنی ہوگی، ان کی چال چلنی ہوگی، ان کا دامن پکڑنا ہوگا، ان کے طریقے پر آنا ہوگا. جو اللہ رسول کو پسند ہمیں بھی پسند، جو اللہ رسول کو ناپسند ہمیں بھی ناپسند. ہاں، سب سے زیادہ عزت والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. عزت چاہیے تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی. سب سے زیادہ کامیاب ترین ہستی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اب کامیابی چاہیے تو نبی کا دامن پکڑنا ہوگا. اللہ نے سب سے اونچی شان والے ہمیں نبی دیے. آپ ایک سفر میں ہیں، پورا لشکر ساتھ ہے، پانی ختم، لشکر پیاسا، جانور پیاسے، ایک پیالہ پانی رہ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا. صحابی فرماتے 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہیں ہونا تھا. اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا تھا. تبلیغ، او بھائی اللہ کو راضی کر لو بھائی، اللہ کو ساتھ لے لو بھائی. کیسے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے. شہد سے مٹھاس جدا نہیں ہو سکتی، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے ساتھ کامیابیاں جڑی ہوئی ہیں، عزتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، بھلائیاں جڑی ہوئی ہیں۔ جسے آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں بھی برکت، آپ کی ذات بابرکت، آپ کے طریقوں میں بھی برکت۔ دین کیا ہے؟ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ دو بنیادی چیزیں ہیں اسلام میں، دین میں، ایمان میں۔ اللہ رسول سے محبت، اللہ رسول سے محبت، اور محبت کا تقاضا اطاعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے، چند صحابہ لپک کر آپ کے وضو کا پانی ہاتھوں میں لیتے ہیں، زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے جسم پہ ملتے ہیں، اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں اللہ رسول سے محبت ہے، ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے تو بات کرو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو پورا کرو، اور اپنے پڑوسی کو دکھ نہ دینا۔ عمل کی طرف متوجہ فرمایا، عمل کی طرف متوجہ فرمایا۔ یہ ہے تبلیغ میں پہلی بات، یہ ہے سمجھنا، سمجھانا، اس کو لے کے پھرنا، یہ بات دلوں میں اتارنا کہ دنیا کے انسانوں کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ نے کامیابی کس میں رکھی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھی ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اب یہ محنت ہے تبلیغ میں، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے، کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے۔ نماز، نماز نمازی پر فرض نہیں، نماز مسلمان پر فرض۔ پکا نمازی مسجد میں نہ آئے ہم اس کی فکر کرتے، پکا بے نمازی مسجد میں نہ آئے ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز ہے، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن نماز ہے۔ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ فرمایا سراسر ظلم ہے، سراسر کفر ہے، سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے، جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے۔ ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا جو صبح جو مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں گیا اٹھ کے بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ اب شیطان پر تو لعنت ہے جو شیطان کا جھنڈا لے کے پھرے، توبہ توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ محنت ہو رہی بھائی، ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانا، ماتھا ٹھکانا، ہاتھ پھیلانا، پھر اپنی دکان دفتر کاروبار جانا۔ اللہ کے محتاج ہیں ہم، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں، ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ لاکھ کما لو محتاج کس کے ہو، کروڑ کما لو محتاج کس کے ہو، 10 کروڑ کما لو محتاج کس کے ہو، وزیر اعلیٰ بن جاؤ محتاج کس کے ہو، وزیر اعظم بن جاؤ محتاج کس کے ہو؟ اللہ کے بغیر سب صفر۔ ایک لکھو پھر لگاؤ صفر، 10 دوسرا صفر، 100 تیسرا صفر، 1000 اب صفریں لگائی جاؤ، 1000 10,000 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب 10 ارب 1 کھرب 10 کھرب۔ اب ایک ہٹا دو، ایک ہٹا دو، پیچھے رہ گیا صفر 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 صفر۔ لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، ایک دکان 10 دکان، ایک فیکٹری 10 فیکٹریاں، ایک پلازہ 10 پلازے بناؤ، ایک ڈگری 10 ڈگریاں لے لو۔ اللہ کے بغیر سب صفر، اللہ کے بغیر سب صفر۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے اس کے لیے سب سے پہلی نماز، سب سے پہلی چیز نماز۔ نماز پہ سب سے پہلی نماز فجر، فجر مسجدیں بھر جائیں، یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ نماز اذان ہوتے ہی دکان بند، دفتر بند، کاروبار بند، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، نماز کھڑی تو طواف بند،
نماز کھڑی تو طواف بند. آج کھیل بند نہیں ہوتا. پریشانیاں کیوں ہیں؟ مسائل کیوں ہیں؟ نماز چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی. نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. تبلیغ محنت ہے، کیسے سب کا ایمان بنے، کیسے نماز زندہ ہو. نماز زندہ ہو. فجر پڑھی، پھر ظہر پڑھی، اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف فرما دے. عصر پڑھی، عصر تک کے معاف. مغرب پڑھی، مغرب تک کے معاف. عشاء پڑھی، عشاء تک کے معاف. اور کیسی بات ہے، فرمایا حدیث میں جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. واہ واہ، شوق پیدا ہو جائے ہر مسلمان میں نماز پڑھنی. رمضان ہے، روزہ. ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہے. رجب کا چاند نظر آ رہا ہے اور اللہ کے نبی کو شوق چڑھ گیا کہ واہ واہ. فرمایا کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے. رمضان کا شوق چڑھ گیا. رمضان آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. 7 باتیں فرمائیں، 7 باتیں فرمائیں. یہ 7 باتیں رمضان آنے سے پہلے ہر گھر میں ہوں، ہر ذکر کی زبانوں پر ہوں. گھروں میں تذکرے ہوں، بچے بڑے، گھر والے، دوست، رشتہ دار، یہ 7 باتیں فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. برکتیں سمیٹنی ہیں، برکتیں حاصل کرنی ہیں، برکتیں جمع کرنی ہیں. زندگی آسان ہوتی ہے جب برکتیں ہو، مال میں برکت ہو، وقت میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو. جب برکت ہوگی، تھوڑے مال سے زیادہ کام، تھوڑے مال سے زیادہ کام، تھوڑے وقت میں زیادہ کام، تھوڑے وقت میں زیادہ کام. زندگی آسان ہو جائیں گی. یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے. اور دوسری بات فرمائی، اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تیسری بات، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے. رمضان میں خاص رحمتوں کا نزول ہے. ان رحمتوں کو سمیٹ لو، ان رحمتوں کو جمع کر لو. ان رحمتوں سے زندگیاں خوبصورت بن جائیں گی. چوتھی بات، اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے. یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے. اس لیے رمضان کے آخر میں شب قدر ہے. سب سے اونچا مہینہ رمضان ہے، سب سے اونچی رات شب قدر ہے. شب قدر میں کیا دعا سکھائی؟ یہ نہیں کہ اللہ میں نے بڑے روزے رکھے ہیں قبول فرما، بڑی تراویح پڑھی قبول فرما، بڑے قرآن ختم کیے. نہ، رمضان کا آخر ہے، شب قدر کی رات ہے. کیا دعا سکھائی؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے، بس معاف کر دے. ہاں، اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا ہی پسند ہے. اللہ کو بندے کا معافی مانگنا بڑا ہی پسند ہے. اللہ چاہتا ہے بندہ کیا کرے؟ معافیاں مانگے، معافیاں مانگے. ہاں. 5ویں بات، اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے. یہ مانگنے کا مہینہ ہے. اللہ سے مانگے. ہم اللہ کے محتاج ہیں. کروڑوں کمانے کے باوجود اللہ کے محتاج ہیں. بڑے افسر بننے کے باوجود اللہ کے محتاج ہیں. بڑے ڈاکٹر بننے کے باوجود ہم صحت میں اللہ کے محتاج ہیں. اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. اللہ کو پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے. جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ، مانگو اللہ سے. سحری کا وقت کہ مانگو اللہ سے. افطاری کا وقت کہ مانگو اللہ سے، کہ روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ عرش اٹھانے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو.
ہاں، مانگنے کا مہینہ ہے، سارا دن روزہ ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے اور پیاس لگی ہوئی ہے اور زبان خشک ہوئی ہوئی ہے، ہونٹ خشک ہوئے ہوئے ہیں اور جناب کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ اب افطاری کا وقت ہے، اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں اور اللہ سے مانگ رہا ہے۔ جو کام پیسوں سے نہیں ہوتے، دوائیوں سے نہیں ہوتے، حکومتوں سے نہیں ہوتے، اللہ وہ کام دعاؤں پہ کرو دیں گے۔ وہ کام کس پہ کر دیں گے؟ ہاں، تو مانگنے کا مہینہ۔ چھٹی بات فرمائی اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے کہ دیکھو میرا بندہ کہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات کو میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ رمضان کے بارے میں دو باتیں ہیں، دن میں روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جو دن میں روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہاں، قیام، اللہ کے سامنے قیام۔ ہاں، دیکھو عقل کا تقاضا پتہ کیا تھا کہ رمضان گرمی میں آئے تو دن چھوٹے ہوں، رمضان سردی میں آئے تو دن بڑے ہوں۔ اللہ نے کیا کیا؟ گرمی میں رمضان دن بھی لمبے، سردی میں رمضان دن بھی چھوٹے۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ گرمی سردی کے چکر میں یہ حکم پورا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو حکم پورا کریں گے، چاہے دن چھوٹا ہو چاہے دن بڑا ہو، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو۔ اچھا، عقل کا تقاضا کیا تھا کہ سارا دن روزہ رکھا ہے تو عشاء کی نماز کیا ہو جائے مختصر۔ آپ سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر میں کیا ہے، 4 فرض کے بجائے کہ 2 فرض پڑھ لو، سنت نوافل ویسے ہی معاف ہو گئے کیونکہ سفر میں مشقت ہے، تو روزے میں تو مشقت ہے، تو عشاء کی نماز مختصر۔ نہیں 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 نہیں، کیا ہوا کہ دن میں روزہ رکھو اور رات کو اللہ کے سامنے کیا ہو؟ ہاں، قیام تراویح پڑھو۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے، دیکھو اسے بھوک لگی ہے اور پیاس لگی ہے اور کھانا پانی اس کے سامنے ہے اور کوئی اسے دیکھ نہیں رہا، میری وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے۔ 7ویں بات فرمائی، اللہ تمہارے تنافس کو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ رمضان اس لیے نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، اعمال میں دوڑ لگاؤ، رمضان میں کثرت کرو۔ 4 چیزوں کی حدیث میں آتا ہے، 4 چیزوں کی کثرت کرو رمضان میں۔ ایک، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت۔ دوسرا، استغفار کی کثرت۔ تیسرا، کہ اللہ میرا ٹھکانہ جنت بنا۔ چوتھا، کہ اللہ مجھے جہنم سے بچاؤ۔ رمضان میں کثرت اعمال کی۔ یہ رمضان اعمال کا مہینہ، یہ رمضان قرآن کا مہینہ، یہ رمضان ذکر کا مہینہ، یہ رمضان دعاؤں کا مہینہ، یہ رمضان نوافل کا مہینہ، یہ رمضان صدقہ خیرات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخی تھے، جب آپ رمضان آتا تھا آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، اور صحابی فرماتے چلنے والی ہوا تو ہر گھر میں داخل ہوتی، ہوا تو ہر آدمی کو محسوس ہوتی ہے، ہر آدمی کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ صحابی فرماتے جب رمضان آتا تھا تو آپ کی سخاوت چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ ہاں، تو اللہ تمہارے تنافس کو دیکھنا چاہتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ یہ 7 باتیں فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سخت بات فرمائی، فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ کہ رمضان جیسا مہینہ آیا، برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا، اعمال والا، دعاؤں والا، شیاطین قید ہو گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، فرض کا ثواب 70 گنا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اتنی خیروں والا مہینہ آیا اور چلا گیا اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس نے پھر بھی گناہوں کو نہ چھوڑا، وہ پھر بھی مسجد میں نہ آیا، پھر بھی اس نے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص۔ ہاں، تو رمضان آ رہا ہے بھائی،
ہر سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس سال بھی آ رہا ہے چلا جائے گا اور اگلے سال بھی آئے گا، ہم ہوں گے کہ نہیں یہ کوئی پتہ نہیں۔ یہ فضا بنے، یہ محنت ہے، اعمال کا شوق، نماز کا، رمضان میں روزہ، اللہ نے مال دیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق، خواہشات پوری کرنے کا نہیں، بڑے بڑے گھر بنانے کا نہیں۔ صحابہ کے پاس مال آیا تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے گی وہ مال گنجا صاحب بنا کر قیامت کے دن اسے گلے میں توپ ڈالا جائے گا اور ڈسے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے جو تیرے پاس ہے اس کو میرے خزانے میں جمع کرا دے، اس میں آگ نہیں لگتی، اس میں چوری نہیں ہوتی، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور میں اس دن تجھے واپس کر دوں گا جس دن تو اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ ہاں، اللہ نے مال دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے، زکوٰۃ کے علاوہ 6 مصرف بتائے، نماز کی رکعتوں کی